सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सैमसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज के इस शो में वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पूरे मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त ये है कि पॉलिटिकली जो डायलॉग्स हो रहे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और क्या उसमें कोई अहम ब्रेक थ्रू हो भी पाया है या कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। लेकिन इस बड़ी ख़बर से भी एक बड़ी ख़बर ये है कि जो मुल्क के सबसे बड़े शहर है जहाँ पर बेपनाह मसाइल हैं, कराची में पानी के मसाइल हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, मंसूबे नहीं शुरू हो पाते और जो शुरू होते हैं वो ख़त्म ही नहीं हो पाते। इस शहर में शायद डकैत ज़्यादा हैं, शहरी कम हैं, गटर हैं उन पर ढक्कन नहीं है, वही अंधे गटर मासूम बच्चों की मौत का सबब बन रहे हैं। लोग बचें तो कहाँ से बचें। और इसी बीच 10 दिन पहले एक ख़बर सामने आती है कि नॉर्थ कराची से 7 साला सारिम को अगवा कर लिया गया है। 10 दिन हो गए हैं, इस बच्चे का कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। इस बच्चे के वालिदैन अपने जिगर के टुकड़े की एक झलक देखने के लिए तड़प रहे हैं। वो किसके पास जाएं, किससे सवाल करें। 10 दिन एक एक पल कितना मुश्किल गुजरा होगा उनके ऊपर, शायद इस बात का हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते, क्योंकि जिस पर गुजरती है वही जानता है। जितने वालिदैन इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस लम्हे को ज़रा याद करें कि जब माँ बाप को ये बताया जाता है कि आपको मुबारक हो, आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, उस वक्त से वालिदैन के जहन में सिर्फ़ और सिर्फ यही ख़यालात गर्दिश कर रहे होते हैं कि कैसे अपने बच्चे की परवरिश करनी है, कैसे उसके साथ ज़िंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करना है, कहाँ उसे पढ़ाना है, कैसे उसे स्कूल लेकर जाना है, उसे किस स्कूल में दाखिला दिलवाना है। जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, हर वो चीज़ जो वालिदैन अपने बच्चे को दे सकते हैं और जो नहीं भी दे सकते वो ख्वाब बनाते हैं। लेकिन जिन माँ बाप का बच्चा अगवा हो जाता है, कुछ जालिम उन्हें एक दूसरे से जुदा कर देते हैं, उनके जहन में क्या ख़यालात होंगे। एक बार उनकी जगह अपने आप को रख कर तो देखें। क्या वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा कहाँ होगा, किस हालत में होगा, कुछ खाया है, सर्दी है, उसके ऊपर कुछ है, हमें दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या ये ख्याल नहीं आता होगा कि वो ज़िंदा भी होगा या नहीं। कैसे वो वालिदैन अपना दुख बताएंगे, कौन इनके दुखों का मदावा करेगा। अभी तो हम सिर्फ सारिफ का ही नोहा पढ़ रहे थे कि एक और ख़बर आ गई कि कराची के इलाके गार्डन से मज़ीद 2 बच्चे अगवा कर लिए गए हैं, जिनमें एक 5 साल का बच्चा है, एक 6 साल का अली। मतलब उम्र तो देखें आलियान और अली की। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। कराची मेगा सिटी है, माशी हब है, पाकिस्तान की पहचान है, क्यों ऐसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है। कराची कब सेफ सिटी बनेगा। इन केसेस पर कोई पेशरफ भी होती भी नहीं दिखती है। अगर कल के वाक़े की बात करें तो 2 बच्चे यानी 2 पड़ोसियों के बच्चे जो है वो गुम हुए, अगवा हुए, उनकी फुटेजेस भी मंजर आम पर आ गई। देखा जा सकता है कि बड़े धड़ल्ले से बाइक पर बैठकर एक शख्स किसी खातून के साथ इन दोनों बच्चों को लेकर जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस केस में कोई पेशरफ नहीं हुई। और फिर ये बच्चे भी बेहोशी की हालत में लगते हैं और वो इन्हीं रश वाली रोड से गुजरता हुआ ये शख्स इन बच्चों को उठा के लिए जा रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे कोई खौफ नहीं है इस बारे में कि क्या इनके पीछे कोई कार्रवाई हो सकती है, इनको पकड़ा जा सकता है। इसी पर बात करते हैं। हमें वक्त दिया है गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने वक्त निकाला। पहले तो आपका शुक्रिया अदा इसलिए भी करना है कि कल सारिम के वालिदैन से आपकी परसों मुलाकात हुई और हमें कुछ तसल्ली हुई कि शायद इस मामले में कुछ पेशरफ्त होगी। कल हमने वो मुद्दा भी अपने शो में उठाया और कोशिश की कि उन वालिदैन को हम तसल्ली तो नहीं दे सकते, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है वो ज़ाहिर है आगे फैले ताकि उन वालिदैन की कुछ मदद हो सके, उस बच्चे के बारे में कुछ वेयर अबाउट्स का पता चल सके। कल जो ये वाक़या हुआ, इस पर 2 बच्चों की गुमशुदगी पर फुटेज भी सामने आ गई, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जानना ये चाहते हैं कि आप तक क्या सारी इन्फॉर्मेशन पहुंची है और आप इस तनाजुर में किस तरह से मदद फराहम कर पा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये ऐसे वाक़यात हैं जिसमें जो फैमिली है, जो मुतासरा फैमिली होती है, उसके अंदर जो तकलीफ पाई जाती है या जिस अजियत से वो गुजर रहे होते हैं, उसको तो कोई शख्स नहीं ठीक कर सकता सिवाय इसके कि उनके साथ हम हमदर्दी करें। और हुकूमत का काम ये होता है और जो पुलिस है उसका काम ये होता है कि वो ऐसे वाक़यात की रोकथाम में अहम किरदार अदा करे कि वो आइंदा ना हो। और अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो उसमें जो वालिदैन हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनको पूरा इस बात का यकीन दिलाए कि वो पुलिस काम कर रही है और उसके नताइज निकलना शुरू होंगे। इसमें ये हुआ कि सारिम वाले इशू में कि जब 7 दिन गुजर गए तो मैं उनके घर गया
نیو کراچی میں ان کے والدین سے ملا, اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے جو بھی چیزیں تھیں اس کو وہاں کانٹیکٹ کیا, لوگوں سے بات کی, آئی جی سے بات کی, ایس ایس پی صاحب سے بات کی, ڈی آئی جی صاحب سے بات کی, اور پھر میں نے دوسرے دن ہی ان کو گورنر ہاؤس بلایا اپنے پاس, اور میں نے ان کو بلا کے بٹھا کر سی پی ایل سی کے نمائندوں کو بلایا اور ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ میٹنگ کروائی, اور ان کو میں نے یہ یقین دلایا کہ گورنر ہاؤس اور گورنر سندھ آپ کے معاملے کو خود سپروائز کر رہا ہے, اور میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے, اس لیے کہ جب تک ان چیزوں کو فالو اپ نہیں کیا جائے گا اس کے ریزلٹ نہیں نکلیں گے. 3 کروڑ کا شہر ہے, پولیس کی شارٹیج ہے, انکوائریز بہت ساری ہوتی ہیں, انویسٹیگیشنز بہت ساری ہوتی ہیں, ایک کے بعد ایک معاملہ سرد خانے میں چلا جاتا ہے, لیکن میں جب تک اس منصب پر بیٹھا ہوں تو ان ایشوز کو میں سرد خانے میں نہیں جانے دوں گا. اور میں نے آئی جی صاحب سے بھی یہی بات کی, اور آئی جی صاحب نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ اس کیس کو اور باقی بھی کیسز کو فل ایفرٹس کے ساتھ, پرسنل ایفرٹس کے ساتھ بھی کریں گے اور ریزلٹ نکالیں گے, کیونکہ یہ اگر ہم نے اس بار ریزلٹ نہیں نکالے تو یہ واقعات بڑھتے چلے جائیں گے. اور آپ نے خود ہی کہا کہ اس کے بعد پھر ایک واقعہ جس میں دھڑلے سے موٹر سائیکل پر ایک مرد اور عورت جو ہے وہ معصوم بچوں کو بٹھا کر اغوا کر کے لے جاتے, ہمیں روکنا ہوگا, ان کو قرار واقعی سزا دینی ہوگی, اور ان دونوں عمل میں آپ کو گورنر سندھ پیش نظر آئیں گے. میں لوائقین کے ساتھ اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں, پرسنلی رابطے میں ہوں, میرے موبائل نمبر ان کے پاس ہیں, اور میں نے ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کے بچے بازیاب نہیں ہو جاتے. اور یہ زبانی کلامی نہیں ہے, دیکھیں میں رات کے جس پہر وہاں پہنچا تو پورے علاقے کی لائٹ گئی ہوئی تھی نیو کراچی میں. مجھے سیکورٹی حکام نے کہا کہ آپ یہاں نہ اتریں کیونکہ لائٹ نہیں ہے. میں نے کہا میں اس ماں کو کیا جواب دوں جس کا بچہ گرما ہوا ہے, اس کے دل میں اور اس کے دماغ اور اس کی آنکھوں میں جو اندھیرا ہے اسے تو ہم دور نہیں کر سکتے. اور پھر میں وہاں گیا اور اس اندھیرے میں ہی ہم کھڑے رہے, میں آدھے پونے گھنٹے وہاں موجود رہا, اور اس کے بعد جب دوسرے دن ان کی فیملی ممبرز میرے پاس آئے تو وہ حیران تھی, ان کی والدہ حیران تھی. وہ کہہ رہی تھی مجھے پہلی بار حکومت پر اور اس بات پر امید ہوئی ہے کہ جیسے آپ نے کل کہا اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ نے ہماری میٹنگ بھی کرائی ہے, یہ ضروری بھی اور ہے نا کہ اس یقین کو ہی بڑھانے کے لیے, ٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو میں مایوس نہیں ہونے دوں گا, نا امید نہیں ہونے دوں گا. اور ایسے کوئی بھی واقعات ہوں, میں نے آپ سے جیسے کہا اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, ایک امید کی گھنٹی لگی ہوئی ہے, ہمارا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے, میں خود وہاں ہوتا ہوں رات میں. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے, آئی جی صاحب سے رپورٹ طلب کریں گے, باقی بھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے بھی بات کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی رزلٹ نکلے گا. یہ ضروری بھی ہے کامران صاحب کہ جو کمیونٹی ہے اس کا ایڈمنسٹریشن سے ایک رابطہ رہے, اس طرح سے کمیونٹی بلڈنگ ہوتی ہے, ٹرسٹ بلڈنگ ہوتی ہے, یہ بہت ضروری تھا. لیکن جاننا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پنجاب میں ایک خاص ہیلپ لائن بنا دی گئی ہے بچوں کے لیے, کہ جیسے اور ویمن کے لیے ایک ہیلپ لائن بنا دی گئی ہے, کبھی کیا ہوتا ہے کہ انفارمیشن کا فوراً ٹرانسفر ہو جانا, ٹرانسمٹ ہو جانا زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ انفارمیشن پہنچتی بہت دیر سے ہے. کچھ چیزیں ایف آئی آر کا انتظار نہیں کرنا جو ہے وہ وہاں پر ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ایکشن زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بچے ایک سے دوسرے شہر سے بارڈر پار گھنٹوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ پولیس کی ریچ سے باہر ہو جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کا میکینزم کراچی کے لیے بھی ہونا چاہیے جہاں پر لوڈ شیڈنگ اور ٹریفک اور بہت سارے اور ایسے بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی شخص تک پہنچنا ایک مشکل کام ہے؟ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہے, کیمراز لگنے ہیں شہر میں, اس پر کام ہو رہا ہے, کچھ ڈیلے بھی ہوا ہے, ابھی تک پورا مکمل نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ہیلپ لائن بھی ہونی چاہیے, اور میں یہاں آپ کے توسط سے شہریوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اپنے اپنے محلے میں نظر رکھیں ایسے عناصر پر جو مشکوک ہوں, اپنے محلے میں ان کو پہلے ہی روک لیں. اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھیں جہاں ان کو لگ رہا ہو کہ وہ کسی دوسرے کے بچے کو بٹھا کر گاڑی میں یا رکشوں میں یا ٹیکسی میں لے جا رہے ہیں, تو لوگ بھی, شہری بھی سامنے آئے. لیکن حکومتی سطح پر یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ضرور ہونا چاہیے. دیکھیں میں نے تو آپ کے سامنے ہر چیز پر آواز اٹھائی ہے. ڈمپر جو شہر میں موت بانٹتے پھر رہے تھے اور پھر رہے ہیں, میں نے اس پر بھی آواز اٹھائی ہے. حالانکہ
ان کی ایسوسیشن نے کوئی پریس کانفرنس کر کے کوئی بات کی ہے، تو میں ان سے ڈرنے والا نہیں ہوں کسی سے بھی، جو بھی ہو، چاہے کوئی بھی بات کر رہا ہو، ہم نے صحیح بات کرنی ہے، عوام میرے ساتھ ہوگی، عوام کے لیے میں بات کر رہا ہوں، میرا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے کسی ٹینکر والوں سے یا مافیا والوں سے یا ان کی ایسوسیشن سے، میرا ذاتی کیا ہے، لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے نہ کریں جن کے ڈمپر اور ٹینکر سے کسی کے بچے کچل دیے گئے ہیں، کسی ماں کا جو ہے بیٹا کچل دیا گیا ہے، کسی باپ کا بیٹا کچل دیا گیا ہے. یہ شہر لاوارث نہیں ہے، یتیم نہیں ہے، اور میں ایسی کسی بھی بات سے نہ پیچھے ہٹوں گا. انشاءاللہ تعالی جو بھی متاثرین ہیں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور عملی طور پہ کھڑا ہوا نظر آؤں گا انشاءاللہ. آپ کی آئی جی صاحب سے جب بات ہوئی اس معاملے پر، انہوں نے کوئی میکینزم یا کوئی ایک لے آؤٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جب کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے اور اس کی رپورٹ ان کے پاس آتی ہے، انفارمیشن آتی ہے، تو ان کے کتنے گھنٹے ارلیسٹ ان کے لیے کروشل ہوتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص شہر کے اندر ہی اتنی دیر میں موجود ہو سکتا ہے، تب تک اس کے پاس پہنچا جا سکتا ہے. ایک دوسرا مجھے پتہ چلا کہ سعودی سفیر سے بھی آپ کی بات ہوئی تھی سارم والے معاملے پر، کیونکہ ان کو وہ نمبر آف کالز آ رہے تھے اور ان سے کہا جا رہا تھا، تو وہ بھی آپ ذرا اس پر ایڈ کر دیجیے گا کہ ایک تو آپ کی آئی جی صاحب سے کیا بات ہوئی، پھر آپ کی سعودی سفیر سے کیا بات ہوئی، سارم کے معاملے پر کیا ہوا، اور پھر مجھے بتایا کہ وہ کام کر رہے ہیں، کچھ چیزیں کے قریب پہنچ چکے ہیں، انشاءاللہ رزلٹ بھی آئے گا، اور ایک میکنزم ہے سی پی ایل سی، باقی پولیس کے اندر بھی بہت سارے ایسے انہوں نے میکنزم بنائے ہوئے ہیں جہاں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس پر کام ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اور مزید کام ہونے کی ضرورت ہے، مزید ایفیشینٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اس کے لیے، جیسے آپ نے بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے، پنجاب کا حوالہ دیا ہے، میکنزم کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اور کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایسے واقعات نہ ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سدباب بھی کریں گے. ٹھیک، بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے وقت نکالا اور جتنے ٹائم کی کمٹمنٹ ہم نے آپ سے مانگی تھی اس سے زیادہ ہی آپ نے دیا، تو ہم شکر گزار ہیں. اور آج جو ایک دور ہوا ہے ڈائلاگ کا، اس سے کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ 2 قدم آگے آئے ہیں، پیچھے آئے ہیں، کچھ ریٹن فارم میں آج پی ٹی آئی نے دیا ہے. کیا وہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے؟ کیا اس نے یو ٹرن لیا ہے؟ حکومت اس معاملے کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے؟ وقت بریک، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک اگین. بریک پر جانے سے پہلے ہمارے آج کے اہم مذاکراتی دور کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ کیا کوئی پیش رفت ہو سکی ہے. یہ پیش رفت جو بتائی جا رہی ہے، آج رانا ثنا صاحب نے پریسر کیا، آج ایک جس میں عرفان صدیقی صاحب بھی ان کے ساتھ موجود تھے. کیا ان کی جانب سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، ان کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام مطالبات سامنے رکھے گئے ہیں، کیا یہی وہ باتیں ہیں جو کہ پی ٹی آئی بھی آج کے مذاکرات کے بعد اپنا موقف رکھتی ہے؟ اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی رہنما نون لیگ علی گوہر صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب، رہنما پی ٹی آئی. آپ کا بھی بہت شکریہ. پہلے تو جان لیتے کیونکہ ایک پریسر آج ہم نے حکومتی حلقے سے یا نون لیگی حلقے سے دیکھ لی ہے کہ ان کا کیا موقف ہے، آج کیا پیشرفت ہوئی ہے 3 سے ڈائلاگ کے اندر. تو پہلے احمد صاحب آپ کی جانب آ جاتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ has been communicated from your party. آپ کی مذاکراتی ٹیم نے آج کیا باتیں کی ہیں؟ ایک اہم بات جو مجھے آپ سے پوچھنی ہے وہ یہ کہ بولا جا رہا تھا مینڈیٹ کے بارے میں کہ جی مینڈیٹ کی بات کی جائے گی. رانا ثنا صاحب نے کہہ دیا کہ جی کوئی مینڈیٹ کی بات نہیں کی گئی. تو کیا پی ٹی آئی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی ویسے میں بھی کچھ مصروف رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے کہ آج وہاں پہ ڈسکشن جو ہے کیسے اوپن ہوئی اور کیا ڈیٹیل بات چیت ہوئی ہے. میں آپ کو وہ باتیں بتا سکتی ہوں جو رانا ثنا صاحب نے عرفان صدیقی صاحب نے کہی ہیں. جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ کے بارے میں پی ٹی آئی نے کوئی بات نہیں کی ہے اور وہ اس پر بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جن 9 مئی کے کیسز پہ گرفتار افراد تھے ان کے بارے میں نہ کوئی ایف آئی آر، نہ کوئی ڈیٹا کہ کون لوگ تھے اور کیوں ان کی رہائی، کوئی ایویڈنسز دیتے کہ جی یہ اس طرح سے کیسز کے اندر انوالوڈ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو دوبارہ آپ کا مارچ ہوا پی ٹی آئی کا، اس پر جو گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں نومبر میں، ان کے لیے بھی کوئی ڈیٹا فراہم آج آپ کی جانب سے نہیں کیا گیا، اور یہ کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ بھی رکھا گیا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں جو موٹی انہوں نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ سے روابط کے اوپر بھی انہوں نے کمنٹ کیا ہے. دیکھیے ہاں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطہ تو ہوا ہے پی ٹی آئی کا غالباً،
अब वो किस अली गौहर अंदाज साहब तो में कह रहे कैसे हैं, आई थिंक यू शुड बी सर्टेन अबाउट इट, अब वो कह रहे हैं कि बात हुई है। जी हाँ, और दूसरी बात यह है कि देखिए जो उनका डिटेल्स कह रहे हैं ना कि ये 26 नवंबर के मुतालिक भी ये कुछ हमें डाटा और डिटेल्स नहीं फराहम कर सके, और 9 मई के वाक़े के ऊपर भी जो उनके वर्कर्स थे जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी डिटेल्स जो हैं वो फराहम नहीं की गई। जुडिशल कमीशन के ऊपर भी बाद में आ जाएंगे। ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि पीटीआई ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है? जब ये मामलात चल निकले थे और आगे बढ़े थे तो पीटीआई वाज नॉट वांटिंग टू टॉक टू एस्टैब्लिशमेंट, पीटीआई डिड नॉट वांट देम टू इन्वॉल्व, इंस्टेड ऐसा तासुर दिया जा रहा था कि शायद एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें बैक स्टैब कर दिया गया है। फिर आज आपकी पार्टी से गौहर साहब जाते हैं, मुलाकात कर लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये खुश आइंदा है। इज दैट नॉट अ यू टर्न? देखिए यू टर्न बेसिकली तो नहीं है, क्योंकि ये तो शुरू से बात कर रहे थे कि भाई अगर बातचीत करनी है तो हम जब तक उनसे एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे तो उस को नतीजा की सूरत निकलेगी। यही शुरू में बात होती रही है। नहीं, ये तो अब आया ना, ये तो अब आया, ये तो अब मतलब जब से मुज़ाकरात की बात शुरू हुई तो आरिफ अलवी साहब भी आए मंजर आम पर, उन्होंने यही बोला कि जी इस्टेब्लिशमेंट उनसे होनी और बातचीत उनसे होनी चाहिए जिनके पास कुछ अथॉरिटी भी है। फिर यही बात असद कैसर साहब ने भी की, लेकिन इससे पहले तक तो वो बात की सूरत थी नहीं। बात तो ये थी कि भाई इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करना। पहले तो ये कहा जा रहा था ना कि जी इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करना, ये तो आई ही जो है धांधली से है। ये सवाल ये है कि हम तो किसी सूरत भी आइन से हट के किसी ताकत को तस्लीम नहीं करते। तो क्या ये आइन में है कि एस्टैब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया जाए सियासी मामलात के किसी भी डायलॉग में? मैं कह रहा हूँ, यही कर रहा हूँ आपसे कि बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से हमारा ये मौक़िफ़ था, और ये बेसिक बुनियादी तौर पे आप देखिए डी फैक्टो ताकत एक इस्तेमाल हो रही है, उन्हीं का ये जो है ये चाइल्ड की शक्ल में ये एक ये हुकूमत की फॉर्मेशन जो हुई है। आपको नहीं लगता ये अनफेयर है? इससे पहले यही बातें पीटीआई की हुकूमत में पीटीआई के लिए होती रही है, और अब यही बातें आप जो है वो नून लीग की हुकूमत के लिए या पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से जो हुकूमत बनी है उस पर करते रहे हैं। बट आई थिंक मैं अब अली गौहर साहब की जानिब भी आ जाऊँ। अली साहब ये बताइएगा कि आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुँची है? आज जो मुज़ाकरात हुए हैं उससे क्या कोई पेशरफ्त है? हाउ पॉजिटिव आर यू? हुकूमती हल्के कितने पॉजिटिव है इस कॉन्वर्सेशन आज के डायलॉग के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सादिया, जहाँ तक अभी मेरी नज़रों से कोई चीज़ें गुजरी हैं आज के हवाले से आप गुफ्तगू कर रही हैं। देखिए राना सनाउल्लाह साहब ने एक तो बात की है कि जो केसेस हैं वो ऑलरेडी अदालतों के अंदर है, और जाहिर है कि जो केसेस अदालतों के अंदर हैं और जिन पर प्रोसीडिंग्स जारी हैं तो उनके ऊपर तो कोई कमीशन बनाया ही नहीं जा सकता, लिहाजा कमीशन वाली बात तो ख़त्म होगी। और दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने मुतालबात पेश किए वो सीधा सीधा NRO है। वो कहते हैं कि हमें NRO दे दें, चूँकि वो बानी PTI को छुड़वाना चाहते हैं, ये उनका मुतालबा है। तो जाहिर है उनके केसेस वो 9 मई के वाक़यात से केसेस दूसरों के भी तो ख़त्म हुए हैं ना अली साहब? नहीं, देखिए ये तो ख़त्म हुए हैं ना, तो ये केस भी क्या इसको देखा जा सकता है? नहीं, देखिए अगर ये झूठ के ऊपर मुज़ाकरात करना चाहते हैं ना फिर कभी नहीं होंगे। अगर इनका ये ख्याल है कि बार बार NRO की बात करते हैं, इमरान खान ने कभी NRO के लिए बात नहीं की है, ना उसकी तरफ ये हमारे के भी एजेंडा पे है और ना होगी NRO के ऊपर। बार बार कहा है कि वो तो उस वक्त तक जेल में अहमद अवैस साहब को बताएं कि वो अपनी बारी पे बात करें इस तरह। अच्छा ठीक है, चलें अली, मैं आऊँगी अहमद साहब आप पे, फिर वी विल टॉक अबाउट दिस। अली साहब जी आप कंटिन्यू कर लीजिए, और हम केस की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये सियासी केस थे। देखिए पहली बात तो ये है कि ये मैनर्स के खिलाफ है कि एक आदमी को पूरा टाइम मिला है, उसने अपनी बात की और लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, हम टॉपिक पर आते हैं अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। अच्छा फिर देखिए गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि कतई तौर पर इनको हुकूमत की तरफ से कोई NRO नहीं मिलेगा। डे 1 से हमारा ये मौक़िफ़ था कि आप पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करें, और जाहिर है अगर आप अपना कोई सियासी रास्ता चाहते हैं कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, तो सियासी पार्टीज और हुकूमत आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन ये तो हमेशा अंपायर की उंगली की बात करते थे, ये तो हमेशा कहते थे कि हम बात करेंगे तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। चूँकि जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, वो तमाम गुब्बारे जिन्होंने के इस गुब्बारे में हवा भरी थी, वो जाहिर है आज भी, और जिस तरह से RTS सिस्टम बंद करके ये मुस्तफ़ीद हुए थे और फैज़याब होते रहे थे, तो वो बातें किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। लिहाजा अब ये फिर NRO भी चाहते हैं और किसी चोर दरवाजे के जरिए इक़्तिदार भी चाहते हैं।
تو میرا خیال ہے کہ اقتدار کی بات تو نہیں کر رہے علی صاحب, یہ میرے خیال میں انفیئر ہوگا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ حکومت دھاندلی کے ذریعے آئی تھی, تو پھر میرے خیال میں اس پہ انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے تھی, اس کے اوپر کوئی کاؤنٹر ہونا چاہیے تھا. صرف پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں, دیگر حلقوں کی جانب سے بھی یہ باتیں کی گئی. انٹرنیشنلی بھی کیا اس طرح کی خبریں نہیں چلی کہ جی یہ مطلب ریزلٹس دیر سے آئے, یا یہ ساری چیزیں تو ہوئی تھی نا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر جہاں تک آپ دھاندلی کی بات کرتی ہیں تو وہ وہاں کے ایک آئینی اور قانونی فورم موجود ہے, اور وہاں پر یہ جا چکے ہیں, اور وہاں پر سارے کیسز انڈر ٹرائل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ بات کرتی ہیں 9 مئی کے واقعات کی یا کوئی دیگر کرپشن کے واقعات کی, جس میں القادر ٹرسٹ کا کیس ہے, جس میں 9 مئی کے بے شمار واقعات ہیں, جہاں پر 26 تاریخ کو ان سے اسلحہ پکڑا گیا جب انہوں نے اسلام آباد کے کیپٹل کے اوپر دھاوا بولا, تو وہ کیسے سیاسی تو نہیں ہے. ہاں البتہ جس طرح سے آپ نے خود اپنے پروگرام میں کہا کہ جب ان سے لسٹ مانگی گئی تو یہ کوئی لسٹ نہیں دے سکے مصدقہ طریقے سے کون سے ہے. اس کا مطلب ہے کیس سیاسی نہیں ہے. جو جرائم میں ہیں اور جو سیاسی کیسز ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. سیاسی 190 ملین کیس کے حوالے سے مجھے بتائیے گا, کیا بانی پی ٹی آئی کی ایبسنس میں فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا تھا؟ کیوں فیصلہ نہیں سنا دیا گیا؟ کیوں اس کو آگے کیا گیا؟ خود آپ کے جو فاؤنڈر ہیں یعنی میاں نواز شریف کے کیسز میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کی غیر موجودگی میں بھی کئی فیصلے سنائے گئے ہیں. تو پھر یہ بھی ہو سکتا تھا, فیصلہ سنا دیا جانا تھا. اس کے بعد یہ تاثر آنے لگا کہ کیا اس کے اوپر کوئی سیاسی اینگل ہے, کیا بیک ڈور کوئی تعلقات ہیں, جس معاملات ہیں جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. I mean, why delay it? اب دیکھیں اس کے بعد فیصل واڈا صاحب آئے, انہوں نے پریسر کیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی 20 کو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو ایک تاثر یہی گیا کہ یہ ڈائیلاگ جو اس وقت ہو رہا ہے اور پھر آج دوبارہ سے پی ٹی آئی نے بات رکھ دی کہ جی بانی پی ٹی آئی کا باہر آنا. تو ڈونٹ یو فیل کہ یہ سیاسی ہے نہیں ہے؟ کتنا پیسہ جمع ہوا ہے, اس کے اوپر سود کتنا اکٹھا ہوا ہے, پیسہ کہاں گیا ہے, کس نے وہ پیسہ حاصل کیا, اکاؤنٹ میں کس کے گیا ہے؟ سیاسی رنگ تو بن رہا ہے نا اس کا. دیکھیں بالکل یہ سیاسی کیس نہیں ہے, یہ اربوں روپے کی کرپشن ہے. اور القادر ٹرسٹ جس کے کہ بالکل یہ مطلب بینیفیشری بھی ہیں, اور وہ ٹرسٹ بھی انہی کا ہے, اسی کے نام کے اوپر زمین ٹرانسفر ہوئی ہے, اسی کے بدلے پیسے لیے گئے. پیسے حکومت پاکستان کو جانے تھے, لیکن انہوں نے ایک جو ٹائکون تھے پراپرٹی کے, ان کے نام کے اوپر ایڈجسٹ کیا. حالانکہ قطعی طور پر وہ تو ان کی وہ پیسہ پاکستان سے کرپشن کے ذریعے اور ہنڈی کے ذریعے اور ان طریقوں کے ناجائز طریقوں کے ذریعے باہر گیا تھا, اور وہ پاکستان کے اندر آیا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اگر کوئی پروفٹ لگ چکا ہے, کچھ لگ چکا ہے, تو وہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے. اس کے بدلے میں یہ کسی ایک شخصیت کے لیے تو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے تھے. اور وہ لفافہ بھی بند تھا جو کیبنٹ کے اجلاس میں لہرایا گیا تھا, وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. احمد صاحب مجھے یہ بتا دیجئے بانی پی ٹی آئی کی رہائی نہیں ہوتا اگر یہ, پھر کیا ہوگا؟ If this option is not on the table, what is PTI going to do? دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی رہائی کے متعلق تو وہ تو ابھی بھی لیٹسٹ بھی, کل بھی انہوں نے یہ بات کی ہے, پرسوں بھی یہ بات کی ہے کہ جو کیس چل رہا ہے نیب کا, اس سے اس کیس کے فیصلے سے ان نیگوسیشن کا کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ایک رٹ لگا رہے ہیں یہ بار بار ایک ریپیٹنگ وداؤٹ نوئنگ دی کانسیکوینس اینڈ وداؤٹ نوئنگ دی میننگ کہ جی این آر او اس کو کہتے ہیں. یعنی کل اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی جا کے عدالت سے انصاف مانگے اور ہمارے پاس یہ ٹیبل پہ بات نہ لے کر آئے مذاکراتی ٹیم کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کوئی بات ہو, تو پھر بھی مذاکرات چلتے رہیں گے, تو پھر اصل میں مطالبہ کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ What are you looking at when you talk about PTI and government dialogues? وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دو چیزیں تھیں کہ جو گرفتار ہوئے ہیں پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کی رہائی. دیکھیے جو 1.5 سال 2.25 سال ہو گئے جن کے اوپر ابھی تک جن کا ٹرائل نہیں ہوا, وہ لوگ اندر ہیں. کس جرم میں اندر ہیں وہ؟ یہ باتیں تو کرنے کے لیے آپ لافٹی اسٹیٹمنٹ تو جو مرضی دے دیں آپ, لیکن آپ دیکھیں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. 9 مئی کے واقعے کو آج کتنا عرصہ گزر گیا؟ 2.25 سال گزر گئے. 2.25 سال سے یہ لوگ اندر ہیں, ان کا ٹرائل نہیں ہوا ابھی تک.
किस जुर्म की सजा में वो अंदर है? तो मैंने ये अखज़ किया, कानूनन तो एक- मैंने एक अवैध दिन साहब ये तक अखज़ किया कि सिंसेरली पीटीआई ये देख रही है कि किसी तरह से 9 मई में गिरफ्तार होने वाले लोग या 26 नवंबर को गिरफ्तार होने वाले लोग, उनको इंसाफ मिले, उनको रिहाई मिले, वो अपने घरों पर जाएं, इंसाफ के साथ उनका केस फॉलो हो सके। ये पीटीआई का डायलॉग में टॉप एजेंडा है। अहमद अवैध साहब आपका और अली गौहर साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने पुल आज के डायलॉग को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है ये हमारे साथ शेयर किया। और क्या ये ऊंट किसी करवट बैठा है आज, क्या इससे कुछ अखज़ किया जाए ये अभी देखना बाकी है। और क्या जो वाकई बैरिस्टर गौहर ने बातें की है कि जी उनकी आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई है वो उससे पुरुमीद है या उससे एक पॉजिटिविटी निकलती नज़र आ रही है, उसमें कोई वाकई कोई पॉलिटिकल एंगल है या नहीं, इस पर अभी मजीद वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये फ्रूट मजीद पक जाता है। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक अहम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से पंजाब भर में 7,000 केसेस फाइल होते हैं उन औरतों के जिनको अपनी विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलता और वो जाती हैं और फिर उनको कैसे धक्के खाने पड़ते हैं, किस तरह से आगे इन केसेस का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, उनको क्या मुश्किलात होती हैं और ये औरतें आया जाती ही क्यों हैं अदालत में अपने लिए इंसाफ मांगने। जब कोई भी बंटवारा होता है इनको क्यों शरीयत के तहत या इनको क्यों स्टेट लॉ की जानिब से क्यों इनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता, क्यों घरों में ये अवेयरनेस मौजूद नहीं होती। तो इस पर मज़हब क्या कहता है, इस पर अदालती तौर पर क्या राय रखी जाती है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहे। प्रोग्राम में कहेंगे आपको एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में ख़वातीन को विरासत में हक ना मिलना एक बहुत बड़ा समाजी मसला बनता जा रहा है और ऐसे हज़ारों मुकदमात मुल्क भर की अदालतों में इस वक्त ज़ेर समाअत हैं। 25 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले मुल्क में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा न देने के केसेस की शरह में इजाफा हो गया है। साल 2021 से अब तक की अगर बात की जाए तो तकरीबन 4 साल से ज़ायद अरसे में 7,000 से ज़ायद घरानों की ख़वातीन विरासती जायदाद में हिस्सा लेने के लिए इंतज़ामिया को दरख्वास्तें डाल चुकी हैं। 4,000 के करीब ख़वातीन को उनका हिस्सा मिला। 3,000 से ज़ायद ख़वातीन अभी भी उनके केसेस जो हैं दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा है। अब इस हवाले से कानून क्या कहता है ये एक तरफ है, लेकिन इन ख़वातीन को इस मुल्क में रहते हुए क्यों अदालत तक जाना पड़ता है, क्यों ये केसेस उससे पहले घरों में रिजॉल्व नहीं होते, क्यों इस हवाले से कोई अवेयरनेस मौजूद नहीं है और क्या शरीयत देती है औरत को हक, कितना हक देती है, क्या शरीयत ये अवेयरनेस भी देती है औरत को कि उसका क्या हक है और क्या वो अपने हक के लिए लड़ सकती है, क्या वो अपना हक मांग सकती है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हम सब ये जानते हैं कि इस्लाम क्या कहता है, लेकिन ऐसा लगता है जितने नंबर ऑफ़ केसेस हमने तो अभी ये सिर्फ पंजाब की एक स्टोरी उठाई है, मुल्क भर में तो हज़ारों केसेस होंगे, शायद बहुत अनगिनत केसेस ऐसे होंगे और बहुत सारे वो औरतें होंगी जो जाती नहीं है अदालत, जिनको घर से निकलने की इजाज़त ही नहीं है, जिनको पहले ही घर में ही दबा दिया जाता है। अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या कहती है शरीयत, क्या हकूक़ हैं औरत के, किस तरह से बंटवारा होता है तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कितना हक होता है उसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज आपने बहुत ही अहम तरीन और समाज का सुलगता हुआ मौजू छेड़ा है और यकीनन ये हैं असल औरतों के वुमेन राइट्स, ये हैं हुकूक, इन पर बात होनी चाहिए, इस पर कानून साजियाँ होनी चाहिए, इसके ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए, इस पर मीडिया टॉक होना चाहिए, इसके ऊपर लोगों को बाकायदा एजुकेट करने की ज़रूरत है। मिंबर तालीमी दरसगाहों को, रियासत और स्टेट को इस पर आकर के काम करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझ लें औरतों का न सिर्फ ये कि हिस्सा है बल्कि अल्लाह ने पूरी एक सूरत उतारी है जिसका नाम है सूरह निसा। व्हाट इज द मीनिंग सूरह निसा? यानी निसा कहते हैं औरतों को, औरतों के अहकाम से मुतालिक अल्लाह ने पूरी की पूरी एक सूरत उतारी है। उस सूरह निसा की आयत नंबर 7 देख लीजिए, आयत नंबर 9 देख लीजिए। वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुरा नसीबम मफ़रूज़ा। औरतों का फिक्स और मुकर्रर हिस्सा है जो कुछ उनके रिश्तेदार या उनके वालिदैन छोड़े, वो तरका थोड़ा हो या ज्यादा हो, नसीब मफरूज़ा अल्लाह की तरफ से ये फ़र्ज़ है, अल्लाह की तरफ से ये लाजिम और वाजिब शुदा हिस्सा है, गैर इख्तियारी है, जबरी हक है, कोई इस हक को ख़त्म नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत औरत को उसके हिस्सा तरका से, हिस्सा मीरास से महरूम नहीं कर सकती। सूरह निसा की आयत नंबर 7 पुकार करके ये कह रही है
آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وہاں ایک اور عجیب وعید کا انداز اللہ رب العزت نے اختیار کرتے ہوئے یہ فرمایا، دیکھو اگر کوئی ماں مر گئی، باپ مر گیا، بچی یتیم ہے، اس کو حصہ نہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وہ لوگ جو یتیم کے مال کو کھا لیتے ہیں وہ در حقیقت آگ کے انگارے کھاتے ہیں، ان قریب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ کتب صحاح ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، من مفتی قطع صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ حصہ کتنا ہے، کتنا حصہ دیا جاتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، کتب صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، من قطع میراث وارثی قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، جو کسی وارث کے ترکے اور حصہ میراث کو کاٹ دے گا، اس کو حصہ وراثت نہیں دے گا، ترکے سے محروم کرے گا، خدا جنت کی میراث سے اس کو محروم کر دے گا۔ یہ دیکھیں قرآن اور حدیث کی واضح طور پر نصوص اور ارشادات اور وعیدیں موجود ہیں۔ اب رہ جاتا ہے کتنا حصہ، تو یاد رکھیں عورت کا اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے، اولاد موجود ہے، 8واں حصہ ہے، یعنی سب سے پہلے عورت کو 8واں حصہ دیا جائے گا، بیوی کو۔ اچھا اگر بیٹا ہے، ساتھ میں بیٹی ہے، قرآن واضح طور پر سورہ نساء کے اندر کہہ رہا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی مذکر کو، مرد کو، لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو اس کے مقابلے میں اکہرا ملے گا۔ مثال کے طور پر وراثتی حصے کے اندر جی مثال کے طور پر اگر لڑکے کو وراثت میں 1 لاکھ روپے مل رہا ہے تو لڑکی کو 50,000 روپے ملے گا، ماں باپ کی طرف سے یہ حصہ ہے، لڑکے کے مقابلے میں لڑکی کو آدھا۔ لیکن یہیں پر ایک اور پوائنٹ بھی سمجھنا چاہیے، اللہ نے عورت کو وراثت کا ایک طویل اور ایک وسیع اور خوبصورت حصہ دیا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک عورت اگر ماں ہے تو بیٹے یا بیٹی کے مرنے کی صورت میں بطور ماں کے بھی اس کو حصہ ملے گا۔ اگر اس حوالے سے والد کوئی بٹوارا کر بھی پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے اپنی حیات میں، اس کے باوجود یہ حصہ شریعہ کے حساب سے عورت کو ملنا ہی ہے، یا اس کے لیے کچھ ریٹن ہونا چاہیے، والدین کی جانب سے، والد کی جانب سے کچھ ریٹن ہونا چاہیے؟ نہیں، یاد رکھیں اگر والد یہ لکھ کر کے بھی دے دے، وصیت بھی کر لے کہ میری وراثت اور میرے ترکے سے صرف بیٹوں کو دیا جائے، بیٹی کو نہ دیا جائے، تب بھی یاد رکھیں شریعت کا واضح مسئلہ ہے، اور تمام اسکول آف تھاٹ اور مسالک کا کنسنسس اس بات پر، والد کے اس طرح وصیت کرنے سے بھی بیٹی کا حصہ ختم نہیں ہوگا، اور اس کے اس طرح ریٹرن کے اندر لکھ دینے سے بھی بیٹی کا حصہ کبھی بھی کالعدم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ یہ میں نے پہلے بتایا غیر اختیاری حصہ ہے، جبری حصہ ہے، اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، اگر کوئی بیٹی خود یہ کہہ دے کہ مجھے حصہ نہیں چاہیے، یاد رکھے تب بھی وہ محروم نہیں ہوگی۔ شریعت کہتی ہے پہلے ایک مرتبہ اس کی ہتھیلی پر اس کا حصہ رکھ دو، اس کو لفافے میں یا زمین، پلاٹ، جائیداد، ترکے میں اس کو اس کا حصہ دے دو، پھر اس کی مرضی ہے۔ کل یتصرف فی ملکہ کیف شاء، وہ صدقہ کرے، حج عمرہ کرے، اپنی آل اولاد کو دے، اپنے بہن بھائیوں کو واپس کرنا چاہے، وہ کدھر بھی کرنا چاہے کرے، لیکن شریعت کہتی ہے اس کو ایک مرتبہ اس کا حصہ تھیلی پہ رکھ کے اس کو قبضہ دے دو، اس کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دو۔ اتنے واضح احکام موجود ہیں۔ اور یہاں پر بہن میں آپ کی اجازت سے ایک اور ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ضرور اس کی اجازت دیجیے۔ یہی تو رونا ہے ہمارا کہ یہ جتنی بھی کئی ساری غیر ملکی فنڈڈ این جی اوز کراچی، اسلام آباد، لاہور کی سڑکوں پر ہمیں مختلف قسم کے وومن رائٹس کے کتبے اٹھا کر نعرے لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہیں پر مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا رونا یہ ہے کہ بھائی عورتوں کے اصل مسائل یہ ہیں، مہر نہیں دیا جاتا، وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، ترکہ نہیں دیا جاتا، نکاح میں مرضی نہیں پوچھی جاتی۔ ایک اہم سوال ہے مفتی صاحب، میرے پاس وقت مختصر ہے، آپ کی بات مجھے، وہ آپ کی اپریشیشن پہ بھی میں شکر گزار ہوں جو آپ نے بات کہہ دی کہ یہ اصل مسائل ہے اور ان کو اٹھایا جائے، لیکن میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیوں مدرسوں میں، کیوں جب بچیاں مدرسوں میں جاتی ہیں یا وہ مفتی صاحب یا ٹیچرز جو ان کے گھروں میں آ کر ان کو اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو یہ اویئرنیس نہیں دیتے کہ بھائی تمہاری حقوق کیا ہے، حقوق تمہارے، جب تم بچی ہو، تمہاری شادی ہوگی، تم ماں بنو گی، تم بہن ہو، تمہارے حقوق کیا ہیں؟ بچیوں کو نہیں پتا ہوتا، آپ پوچھیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، کتنا حصہ ان کو ملنا ہے۔ تو یہ حقوق مدرسوں میں کیوں نہیں دیے جاتے، یا ایسے مدارس میں کیوں نہیں دیے جاتے؟
دیکھیں بات یہ کہ دینی مدارس کے اندر قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے. میں تو ایک اور بات کہتا ہوں اس سلسلے میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. یہ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں, آپ کے گھر کے اندر موجود ہے, مصحف موجود ہے. ہم چونکہ ترجمے سے قرآن پڑھتے نہیں ہیں, سورہ نساء ہم پڑھتے نہیں ہیں, پڑھیں تو واضح طور پر اللہ نے یہ سارے احکام بیان کر دیے, احادیث بھری ہوئی ہیں, پورا ذخیرہ حدیث بھرا ہوا ہے. اس وقت میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں سب سے زیادہ خواتین کے حقوق کی جہاں بات کی جا رہی ہے اور صبح سے لے کر رات تک فتاوی لکھے جا رہے ہیں, وہ دینی مدارس کے دارالافتاء ہیں, یعنی فتویٰ سینٹر. ہم صبح سے لے کے رات تک یہی نکاح, طلاق, نان نفقہ, مہر, قیام, طعام, لباس, علاج, معالجہ, اس سے متعلق فتاوی لکھ رہے ہیں. مدارس کی طالبات اس سلسلے میں بھرپور اویئر ہوتی ہے. مشکل یہ ہے کہ آپ کے پورے ملک کے اندر طالبات جو دینی مدارس میں پڑھتی ہیں ان کا پرسنٹیج بنتا ہی کتنا ہے, وہ ریشو بنتا ہی کتنا ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں. میں ایک مدرسے کا نمائندہ, ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہوں, اور میں بھی آپ کو دینی طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ ساری آیات, قرآن, حدیث سنا رہا ہوں. مشکل یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جہاں کثرت کے ساتھ میجورٹی آف طالبات موجود ہیں, وہاں جو گرلز سیکشن موجود ہیں, وہاں پر کیوں نہیں سورہ نساء کو پڑھایا جاتا, یہ ساری احادیث پڑھائے جائیں اور پھر عورتوں کو کہا جائے یہ تمہارے حقوق ہے. اور ایک اور ظلم پنجاب کے حوالے سے آپ کر رہی ہیں بات, ایک اور ظلم وہاں پر یہ ہوتا ہے, جبری طور پر سائن لے لیا جاتا ہے, بھائی کورٹ میں پہنچتا ہے, جی میری بہن نے تو معاف کیا. طرح معاف نہیں ہوتا رضامندی جب تک نہ ہو. یہ شرمی لحاظ پاس اور مربت سے معاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی اس معاملے پر. کوشش کی ہے کہ اس مدعے میں جو اسلامک پہلو ہے وہ بھی شیئر کر سکے تاکہ بچیوں کو, عورتوں کو خود بھی پتہ ہو کہ ان کے حقوق کیا ہیں ایز فار ایز پراپرٹی از کنسرن یا پراپرٹی میں حصہ از کنسرن. اور آخر میں بات کریں گے اس بد نصیب ڈنکی کی جو مزید 44 پاکستانیوں کی جان لے گئی ہے. تارکین وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم واکنگ بارڈرز نے یہ بتایا ہے کہ مغربی افریقہ سے کشتی کے ذریعے اسپین پہنچنے کی کوشش کرنے والے کم از کم 50 تارکین وطن ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں. اور بتایا گیا ہے کہ 44 جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق پاکستان سے ہی ہے. غیر ملکی میڈیا بتا رہا ہے کہ مراکش کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ اب کشتی سے 36 افراد کو بچایا گیا ہے جو 2 جنوری کو موریٹانیہ سے روانہ ہوئے تھے, اور اس میں 86 تارکین وطن سوار تھے جن میں 66 پاکستانی بھی شامل تھے. انسانی حقوق کی تنظیم کا یہ بتانا ہے کہ اس نے 6 روز قبل تمام ممالک کے حکام کو لاپتہ کشتی کے بارے میں ڈیٹیل شیئر کر دی تھی, اور سمندر میں گم ہونے والے تارکین وطن کے لیے ہنگامی فون لائن بھی فراہم کرنے کے لیے ایک غیر سرکاری تنظیم الارم فون کا کہنا ہے کہ اس نے 12 جنوری کو اسپین میں میریٹائم ریسکیو سروس کے ایک الرٹ جاری کیا تھا, لیکن اسپین کی میریٹائم ریسورس سروس کا کہنا ہے کہ اسے کشتی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ادھر موریٹانیہ سے مڈرڈ اسپین جانے والے غیر ملکی تارکین وطن کی کشتی کو حادثے سے متعلق خراج تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, جن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے بیشتر پاکستانی نوجوانوں کو انسانی اسمگلروں نے مراکش کی سمندری حدود میں قتل کیا ہے, جبکہ کچھ لوگ بھوک اور پیاس سے بھی جاں بحق ہوئے ہوں گے. تو میڈیا رپورٹ کے مطابق مراکش کی سمندری حدود میں غیر ملکی تارکین وطن جن میں زیادہ تعداد پاکستانیوں کی تھی, بتایا جا رہا ہے کہ 8 روز تک مراکش کی سمندری حدود میں یہ کھڑی رہی, اور پھر ان کے ساتھ کیا غیر انسانی سلوک کیا گیا, کس طرح سے ان کو قتل کیا گیا. یہ ایک نیا سر اٹھاتا مسئلہ ہے جس پر حکومت غور تو کر رہی ہے, لیکن اس پر مزید لاہ عمل کی ضرورت ہے, ایک میکانزم کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پر کس طرح سے تیزی سے کام کرتی ہے تاکہ ان چیزوں کو روکا جا سکے. یہاں سے جو تارکین وطن کو جس طریقے سے انلیگلی موو کیا جاتا ہے اس کو کیسے روکا جانا ہے, کیسے پاکستانی شہریوں کی, نوجوانوں کی جانیں بچانی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام تجزیہ کا وقت ہو گیا ہے ختم. ملاقات ہوگی اگلے شو میں, اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.